عبد الرحمن الثالث نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک ناجرہ شہر میں قیام کیا۔ وہاں سے اس نے اپنی ضروریات کی اشیاء کی وافر مقدار حاصل کر لی تھی۔ اپنے لشکریوں کو خوب سستانے کا موقع بھی فراہم کر دیا تھا۔ اس کے بعد امیر اپنے لشکر کے ساتھ ناجرہ سے نکلا، بمبلونہ کا رخ کیا اور شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ جس روز عبد الرحمن نے بمبلونہ کا محاصرہ کیا تھا، اسی روز اس کے اطلاع گروں نے اور مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ ناجرہ سے باہر کھلے میدانوں میں لڑی جانے والی جنگ کے نتیجے میں لیون اور جلیکیا کے لشکر مختلف سمتوں کو بھاگ گئے تھے۔ اب جب کہ مسلمانوں نے بمبلونہ کا محاصرہ کیا ہے تو وہ دو مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو کر شبخون مارنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ مخبروں نے یہ بھی اطلاع کر دی تھی کہ اس سلسلے میں لیون اور جلیکیا کے لشکریوں کا رابطہ نبراہ کے حکمران گارشیا سے ہو چکا ہے۔ شہر کے اندر سے گارشیا رات کے وقت مسلمانوں کو اپنے ساتھ مصروف رکھے گا، جبکہ باہر سے لیون اور جلیکیا کے لشکر شبخون مار کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عبد الرحمن نے چونکہ دن کے پہلے حصے میں ہی بمبلونہ کا محاصرہ کر لیا تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر بعد مخبروں نے یہ ساری اطلاعات اسے فراہم کر دی تھیں۔ اب عبد الرحمن نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا احمد بن یعلا اور تیسرا محمد بن حسین کی سرکردگی میں دے دیا تھا۔ خود امیر نے اپنے ذمے یہ کام لیا تھا کہ جس وقت شہر کے اندر سے نبرہ کا لشکر جنگ کی ابتدا کرنا چاہے گا تو عبد الرحمن انہیں اپنے سامنے مصروف رکھے گا، جبکہ احمد بن یعلا اور محمد بن حسین اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ شبخون مارنے والے لشکریوں کا انتظار کریں گے، اور جو ہی وہ قریب آئیں گے ان پر جوابی حملہ کرتے ہوئے ان کی ہر کوشش کو ناکام بناتے جائیں گے۔ اس طرح نبرہ کے علاوہ جلیکیا اور لیون کے لشکریوں کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے عبد الرحمن نے لائے عمل کو آخری شکل دے دی تھی۔ اسی روز امیر عبد الرحمن جب اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ عصر کی نماز سے فارغ ہوا، تب ایک مخبر امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، امیر محترم، لیون کے حکمران رومیر کی پہلی سازش تو ناکام ہو گئی تھی۔ انہوں نے انفرادی مقابلے کے دوران ہمارے سالار احمد بن یعلا کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب وہ دوسرا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ پادریوں کا ایک گروہ بمبلونہ شہر سے نکل چکا ہے، تھوڑی دیر تک وہ ہمارے لشکر میں داخل ہوگا۔ وہ بظاہر صلح کی گفتگو کرنے آ رہے ہیں، لیکن وہ خود بھی مسلح ہوں گے اور ان کے اندر ایک اچھا تیگ زن ہوگا جو موقع پاتے ہی امیر عبد الرحمن پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ عبد الرحمن نے اپنے اس مخبر کی اس کارگزاری پر اسے شاباش دی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ان ظالم کے بچوں کو ایسا موقع ملے گا تو حملہ آور تو ہوں گے نا۔ اس کے ساتھ ہی غصے اور خفگی کے عالم میں عبد الرحمن نے اپنے قریب کھڑے اپنے سالار محمد بن حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابن حسین، پادریوں کے اس گروہ کے آنے سے پہلے کچھ مسلح دستے تیار کر لو۔ جو ہی پادریوں کا وہ گروہ ہمارے پڑاؤ میں داخل ہو، انہیں اپنے حصار میں لے کر یہیں میرے سامنے لاؤ۔ میں احمد بن یعلا کے علاوہ دوسرے سالاروں کے ساتھ یہیں کھڑا ہوتا ہوں، ان کے گرد ایک حصار بنا کر رکھنا۔ جب وہ یہاں آئیں گے تو پھر ان سب کی تلاشی لینا، جس کے پاس جو ہتھیار ہوگا وہ اس سے لے لینا۔ اس کے بعد میں ان کا ایسا حشر کروں گا کہ وہ نہ صرف لیون کے حکمران رومیر بلکہ نبراہ کے حکمران گارشیا کے لیے بھی بڑا عبرت خیز ہوگا۔ امیر عبد الرحمن کا حکم پا کر محمد بن حسین وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ عبد الرحمن اپنے سارے سالاروں کے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ابن حسین چند مسلح دستوں کے ساتھ ان پادریوں کو لے کر عبد الرحمن کے سامنے لایا۔ ان مسلح دستوں نے پادریوں کو پوری طرح اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ جب ان پادریوں کو عبد الرحمن کے سامنے لا کھڑا کیا گیا تو کچھ دیر تک عبد الرحمن غضبناکی اور خفگی کے عالم میں ان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر جو مسلح جوان محمد بن حسین کی سرکردگی میں کام کر رہے تھے، عبد الرحمن نے تحکمانہ انداز میں انہیں حکم دیا، ان سب کی تلاشی لو۔ ان سب نے جو اپنے اوپر بڑی بڑی دبیز عبائیں ڈال رکھی ہیں وہ سب اتار دو۔ ان کے جسم کے ایک حصے کی تلاشی لو اور جو کچھ ان سے ہتھیاروں کی صورت میں نکلے وہ ایک طرف جمع کرتے چلے جاؤ۔ عبد الرحمن کا یہ حکم سن کر پادری پہلے سن ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے کچھ پر تو کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ جس وقت مسلح جوانوں نے تلاشی کا کام کیا تو ایک عجیب و غریب سماں تھا۔ بہت سے پادری لرز رہے تھے۔ پہلے سب کی عبائیں اتار کر ایک طرف رکھ دی گئیں، پھر جب ان کی تلاشی لینی شروع کی تو ہر ایک کے پاس سے خنجر اور چھریاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اس موقع پر ایک پادری پر غشی طاری ہو گئی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سب کی تلاشی لیتے ہوئے محمد بن حسین اور اس کے ساتھیوں نے سب کو ایک طرح سے غیر مسلح کر کے رکھ دیا تھا۔ جب ان کی تلاشی کا کام ختم ہو گیا تو جو کچھ ہتھیاروں کی صورت میں ان کے پاس تھا وہ سب نکال کر ایک طرف ڈھیر کر کے رکھ دیا گیا۔ تب ایک لمحے کے لیے عبد الرحمن بڑے غور سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر پہلے سے بھی زیادہ غسیلی آواز میں اس نے انہیں مخاطب کیا،
میں جانتا ہوں تم سب پادری ہو۔ ہاں، تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو پادری نہیں ہے بلکہ وہ اچھی قسم کا تیغ زن ہے۔ اب تم میں وہ شخص جو پادری نہیں ہے بلکہ تیغ زن ہے وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو جائے۔ امیر عبد الرحمن کے ان الفاظ کے جواب میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ سب اپنی جگہ پر کھڑے رہے، پریشان اور فکر مند تھے۔ سب پر کپ کپاہٹ طاری تھی۔ امیر نے جب دوسری بار یہ حکم دیا تب بھی کوئی نہ نکلا۔ اس پر عبد الرحمن کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ ان پادریوں کو وہ مخاطب کر کے کہنے لگا، پادریوں، اگر تم لوگوں نے اس تیغ زن کی نشاندہی نہ کی جو تمہارے اندر ہے تو یاد رکھنا میں ابھی اور اسی وقت تم سب کی گردنیں کاٹنے کا حکم دے دوں گا۔ عبد الرحمن کے اس حکم پر ہر کوئی خوف اور وحشت کا شکار ہو گیا تھا، اور سب اپنے درمیان بڑے غور سے ایک شخص کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک پادری نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، امیر، ہمارے اندر یہ پادری نہیں تیغ زن ہے۔ عبد الرحمن کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ ساتھ ہی محمد بن حسین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، ابن حسین، اس کو پکڑ کر ذرا باہر نکالو۔ غصے کے عالم میں محمد بن حسین آگے بڑھا، اس کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ اس موقع پر صرف لمحہ بھر کے لیے عبد الرحمن نے اس کی طرف دیکھا، پھر ابن حسین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن حسین، میں نے 2 بار حکم دیا کہ ان میں سے جو تیغ زن ہے وہ باہر نکلے، یہ نہیں نکلا۔ 2 بار اس نے میری حکم عدولی کی ہے، اس کا کام تمام کر دو۔ ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ ابن حسین نے اپنی تلوار نکالی اور اس شخص کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد عبد الرحمن نے پھر پادریوں کی طرف دیکھا۔ اس تیغ زن کے مارے جانے پر ان پادریوں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو کر رہ گئی تھی۔ ان میں سے کچھ کھڑے نہ ہو پا رہے تھے، ڈر اور خوف کے مارے بیٹھ گئے تھے۔ ان کی ٹانگوں میں لرزش آ گئی تھی، یہاں تک کہ زوردار آواز میں عبد الرحمن نے انہیں مخاطب کیا، اپنی جگہ پر سب کھڑے ہو جاؤ۔ اس حکم کے جواب میں گرتے پڑتے سب کھڑے ہو گئے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کھڑے نہ ہوئے تو کہیں حکم عدولی کی سزا میں ان کی بھی گردنیں نہ کاٹ دی جائیں۔ یہاں تک کہ عبد الرحمن نے پھر انہیں مخاطب کیا، تم ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ میں چاہوں تو ابھی تم سب کی گردنیں مار دینے کا حکم دے سکتا ہوں۔ تمہارا بادشاہ گارشیا، لیون کا حکمران رومیر یا کوئی اور تمہاری اس موقع پر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم نے ایک انتہائی گھٹیا اور گھناؤنے کام کی ذمہ داری اپنے ذمے لی۔ تمہارے اندر جو تیغ زن تھا اسے میں نے صرف حکم عدولی کی بنا پر اس کا سر قلم کرنے کی سزا دی ہے۔ تمہیں میں معاف کرتا ہوں۔ آئندہ تم میں سے اگر کوئی بھی ایسے کسی جرم میں ملوث ہوا تو یاد رکھنا، ایسی بھیانک سزا دوں گا کہ تمہاری کئی نسلیں اسے اپنے لیے عبرت سمجھتی رہیں گی۔ اب تم واپس جاؤ۔ نبرہ کے بادشاہ گارشیا اور اس کی ماں تھیوڈورا سے کہنا کہ جس قسم کے گھٹیا حربے تم لوگ استعمال کر رہے ہو، ایسے حربے ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں بن سکتے۔ واپس جا کر گارشیا اور تھیوڈورا سے کہنا کہ پہلا حربہ تم نے انفرادی مقابلے کا استعمال کرنا چاہا، ایک تیغ زن کو نکالا تاکہ وہ نیزہ مار کر احمد بن یعلا کا کام تمام کر دے، لیکن ہم نے اسے ناکام بنا دیا۔ اب یہ تمہارا دوسرا حربہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی حربہ استعمال کرنا چاہتے ہو تو وہ کر دیکھو، میرے رب نے چاہا تو ہم اسے بھی ناکام بنا دیں گے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ امیر عبد الرحمن کے ان الفاظ کو ان پادریوں نے اپنے لیے غنیمت جانا اور اس طرح وہ واپس بھاگے جس طرح بھوکی بھیڑیں باڑے سے نکلتی ہیں۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ مسلمانوں کے پڑاؤ سے بمبلونا شہر کا رخ کر رہے تھے۔ ان پادریوں کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد جبکہ امیر عبد الرحمن اپنے سالاروں کے ساتھ وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں اس نے پادریوں کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ 2 مخبر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے پڑاؤ میں داخل ہوئے اور امیر عبد الرحمن سے ذرا فاصلے پر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے۔ امیر عبد الرحمن اور سارے سالار بڑے غور سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں قریب آئے، پھر ان میں سے ایک عبد الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، اس وقت مختلف شہروں سے دشمن کے کافی بڑے لشکر بمبلونا کی مدد کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ میرے خیال میں 2-3 روز تک مختلف شہروں سے کئی لشکر بمبلونا کا رخ کریں گے، اس لیے کہ گارشیا اور ملکہ تھیوڈورا نے مختلف شہروں کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ کم از کم 3-4 دن تک محاصرے کی صورت میں مسلمانوں کو روکے رکھیں گے۔ اس دوران وہ اگر ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں تو مسلمانوں کو پسپا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، جن شہروں سے بڑے بڑے لشکریوں کے 2-3 دن تک بمبلونا کی طرف آنے کی امید ہے، ان میں سے زیادہ اہم الحجارہ، مشرید، منیا، فلیوش، کلنا، بقیرہ اور وشقہ جیسے اہم شہر ہیں۔
آنے والا مخبر رکا، پھر دوبارہ کہنے لگا، امیر، ان سارے شہروں میں سے جس وقت لشکر بمبلونہ والوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے تو ان کی تعداد انتہائی زیادہ ہو جائے گی۔ ہمارا اندازہ ہے کہ دشمن کی جس لشکر نے ناجرہ شہر کے نواح میں آپ سے جنگ کی تھی، اگر سارے شہروں کے لشکر جمع ہو گئے تو ان کی تعداد اس لشکر سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ جب تک وہ مخبر بولتا رہا، عبد الرحمن بڑے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فی الحال تم دونوں آرام کرو، میں ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہوا ہوں، تمہارا انعام تمہارے پاس پہنچ جائے گا، بہرحال آرام کرنے کے بعد تم لوگ پھر اپنے کام میں لگ جانا۔ دونوں مخبر وہاں سے ہٹ گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ عبد الرحمن نے اس موقع پر اپنے اطراف میں کھڑے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے عزیزوں، اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ دیکھو، ابھی تک ہم نے بمبلونہ کا محاصرہ نہیں کیا۔ اگر ہم اس کا محاصرہ کرتے ہیں تو گارشیا اور اس کی ماں ملکہ تھیوڈورا کا اندازہ درست ہے کہ محاصرے میں 3-4 دن تو لگیں گے، اس لیے کہ بمبلونہ میں ایک خاصا بڑا لشکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بمبلونہ کی فصیل کافی بلند، مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس کے اوپر جو برج ہیں وہ نئے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا فصیل کا کچھ حصہ گرنے یا رسوں کی سیڑھیوں کی مدد سے شہر میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ اس دوران ہمارے لیے 2 مسائل مزید بھی سامنے آئیں گے۔ پہلا یہ کہ لیون اور جلیکیا کے لشکر رات کے وقت ہم پر شبخون مار سکتے ہیں۔ وہ اپنی کارروائیاں دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت اگر ہم بمبلونہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں وہ اچانک دائیں بائیں سے نمودار ہو کر ہماری توجہ اپنی طرف کر کے بمبلونہ کی طرف ہماری کارروائیوں کو روک سکتے ہیں۔ اگر اسی دوران ان مختلف شہروں سے بھی لشکر یہاں پہنچ گئے جن کی نشاندہی ہمارے مخبروں نے کی ہے، تو میرے خیال میں بمبلونہ کے نواح میں حالات ہمارے لیے خاصے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ عبد الرحمن الثالث یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا۔ تب احمد بن یعلا نے لمحہ بھر کے لیے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، امیر محترم، اس موقع پر میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ خیال کریں کہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم سارے دشمنوں کو اپنے سامنے رگیدنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احمد بن یعلا کے ان الفاظ کے جواب میں عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، احمد بن یعلا، قسم میرے رب کی، میں یہی چاہتا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے متعلق پہلے تم ہی بولو۔ بہرحال تم چونکہ میری امیدوں کے مطابق بولے ہو، لہٰذا تفصیل کے ساتھ کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ جو تجویز بھی تم پیش کرو گے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے سامنے کامیابی اور کامرانی کی بساط بچھتی چلی جائے گی۔ عبد الرحمن کے خاموش ہونے پر احمد بن یعلا نے کہنا شروع کیا، امیر محترم، میں چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب لشکری کھانا کھانے سے فارغ ہو جائیں تو ہم اپنا پڑاؤ یہاں سے اٹھا لیں۔ فی الحال بمبلونہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہاں سے ہٹنے سے پہلے ان علاقوں کی طرف اپنے مسلح جوان اور مخبر پھیلا دیں جن علاقوں میں لیون اور جلیکیا کے لشکریوں نے ہمارے خلاف گھات لگا رکھی ہے، اور جہاں سے نکل کر وہ ہم پر شبخون مارنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کارروائی کے بعد پورے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ جائیں تاہم پڑاؤ کے اندر مشعلیں جلتی رہیں۔ بمبلونہ کی فصیل کے اوپر جو لشکری ہیں انہیں خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے یہاں سے پڑاؤ ہٹا لیا ہے۔ یہاں سے ہٹنے کے بعد بمبلونہ سے ذرا فاصلے پر جانے کے بعد لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ امیر محترم، ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں، دوسرا میری کمانداری میں دے دیں۔ میں لیون کے لشکر پر شبخون مار دوں گا اور آپ رات کے وقت جلیکیا کے لشکر پر حملہ آور ہو جائیے گا۔ اس طرح وہ دونوں لشکر جو ہم پر شبخون مارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان سے پہلے ہی جب ان پر شبخون مارا جائے گا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لشکروں پر حملہ آور ہو کر انہیں بدترین شکست دے کر ان کی طاقت اور قوت کو منتشر کرنے کے بعد ہم ان شہروں کا رخ کریں جہاں جہاں سے بھی نبرہ کی سلطنت کو مدد مل سکتی ہے۔ جب ہم ان سارے شہروں کے چھوٹے بڑے لشکروں کو بالکل مفلوج اور منتشر کر کے رکھ دیں گے تو پھر نبرہ کی طرف آئیں گے، اسے اطاعت پر مجبور کریں گے، اس کے بعد جلیکیا کا رخ کریں گے۔ میرے خیال میں اگر ہم ایسا کریں تو کوئی بڑی طاقت ہمارے راستے میں حائل نہیں ہوگی۔ احمد بن یعلا جب خاموش ہوا تب عبد الرحمن اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یعلا کے بیٹے، جو کچھ تم نے کہا ہے یہی سمجھ لو کہ یہ ہی حرف آخر ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح سارے لشکروں پر باری باری حملہ آور ہو کر ہم ان کی کمر توڑ کر رکھ دیں گے اور کہیں بھی ان سارے لشکریوں کو یکجا اور مجتمع ہونے کا موقع فراہم نہیں کریں گے۔
اب تم سب لوگ ایسا کرو کہ مغرب کی نماز سے پہلے اپنا سارا ضروری سامان سمیٹ لو۔ مغرب کی نماز کے بعد فوراً لشکریوں کے کھانے کا اہتمام کیا جائے، پھر عشاء کی نماز کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عبد الرحمن وہاں سے ہٹ گیا۔ باقی سارے سالار رات کے وقت کوچ کے انتظامات میں لگ گئے۔ دوسری طرف جب سارے پادری بمبلونا شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت ملکہ تھیوڈورا اور اس کا حکمران بیٹا گارشیا، انجلینا، اس کا بھائی اوڈینو اور ان کے کچھ عزیز و اقارب بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ پادریوں نے جب واپس آ کر اپنے تیغزن کے مارے جانے اور اپنے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی تفصیل بتائی، تب گارشیا اور ملکہ تھیوڈورا دنگ رہ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ملکہ تھیوڈورا ان پادریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم اپنے اپنے کلیسا کی طرف جا کر آرام کرو۔ ملکہ تھیوڈورا کے ان الفاظ کے جواب میں سارے پادری وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر ملکہ تھیوڈورا اپنے بیٹے گارشیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، گارشیا، سمجھ نہیں آتا کہ اس قدر یقینی اور پائیدار جاسوسی ہمارے خلاف کون کر رہا ہے۔ احمد بن یعلا کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے جس تیغزن کا انتخاب کیا تھا، اس کی ناکامی میں بھی ہمارے کسی اپنے آدمی یا عبد الرحمن کے جاسوسوں کی اعلیٰ کارکردگی کا اظہار ہے۔ احمد بن یعلا کو کیسے خبر ہو گئی کہ ہمارا وہ تیغزن اس پر نیزے سے حملہ کرے گا؟ اور آج عبد الرحمن اور اس کے سالاروں کو کیسے خبر ہو گئی کہ ان پادریوں کے اندر ایک ایسا تیغزن بھی ہوگا جس سے ہم نے کام لینا ہے؟ ان سارے عوامل سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف کامیابی کے ساتھ جاسوسی کر رہا ہے اور ہماری ساری منصوبہ بندی کو ناکام بناتا چلا جاتا ہے۔ ملکہ تھیوڈورا یہاں تک کہنے کے بعد رکی، پھر اپنے بیٹے گارشیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، گارشیا، اب ہمیں گہری نگاہ رکھنی ہوگی کہ کون مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا ہے، یا مسلمانوں کے وہ کون سے جاسوس ہیں جو ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی غصے کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ تھیوڈورا محل کی طرف مڑی۔ گارشیا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس موقع پر انجلینا بڑی پریشان تھی۔ وہ اور اس کا بھائی اور دوسرے عزیز و اقارب بھی ملکہ اور گارشیا کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تھیوڈورا اور گارشیا جب محل کے اندر اپنی اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے، تب اوڈینو بھی اس طرف چلا گیا جہاں اس کی رہائش تھی، جبکہ انجلینا نے بڑی فکرمندی سے اپنی خوابگاہ کا رخ کیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس وقت حسب سابق کرسینا کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انجلینا کو پریشان اور فکرمند دیکھتے ہوئے کرسینا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انجلینا کمرے میں داخل ہوئی، پہلے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کے اس طرح کمرے میں داخل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کرنے پر کرسینا مزید پریشان اور فکرمند ہو گئی۔ انجلینا آگے بڑھی، کرسینا کے سامنے بیٹھ گئی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر انجلینا کرسینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، کرسینا میری بہن، حالات اب تیرے ہی خلاف نہیں، میرے بھی انتہائی درجے کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انجلینا نے پادریوں کے ناکام واپس آنے، پادریوں کے اندر جو تیغزن گیا تھا اس کے مارے جانے، اور جواب میں اس موقع پر تھیوڈورا اور گارشیا نے آپس میں جو گفتگو کی تھی اس کی ساری تفصیل کرسینا سے کہتی۔ کرسینا کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتی رہی، پھر انجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نانی اور ماموں یہ شک بھی کرنے لگے ہیں کہ محل کے اندر بھی کوئی ان کی جاسوسی کرتا ہے۔ کرسینا اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ انجلینا پھر بول اٹھی، کرسینا میری بہن، تمہارا اندازہ درست ہے، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم گودیرا سے کام لے رہے ہیں تو میری بہن، سارا الزام ہم دونوں پر آئے گا اور ہم دونوں کو یقیناً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اگر ثابت ہو گیا کہ ہم دونوں بہنیں احمد بن یعلا سے رابطہ رکھتی ہیں اور اس کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، تو جو رشتہ میرا ملکہ تھیوڈورا اور گارشیا کے ساتھ ہے، وہ دونوں اس رشتے کو بالکل فراموش کر دیں گے اور میری گردن کاٹنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں میری بہن، ہم دونوں بہنوں کو مصلوب کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ میری یہ بھی خواہش ہے کہ اگر ایسا کوئی سما آئے تو ہم دونوں بہنیں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل کر کسی محفوظ جگہ چلی جائیں۔ میری بہن، میں تمہاری رفاقت کو ترک نہیں کر سکتی۔ میں دنیا چھوڑ سکتی ہوں، ہر ایک کی ناراضگی مول لے سکتی ہوں، لیکن جو رشتہ اور جو تعلق تمہارے ساتھ ہے اس پر میں ہر چیز قربان اور نچھاور کر سکتی ہوں۔ انجلینا کے خاموش ہونے پر کمرے میں پھر تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد بڑی رازداری اور دھیمی سی آواز میں کرسینا انجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، انجلینا میری بہن، جو ہمدردی اور چاہت تمہیں مجھ سے ہے، زندگی بھر میں اس پر فخر کرتی رہوں گی، لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ میری وجہ سے تم پر کوئی مصیبت اور حرف آئے۔ لہٰذا میں یہ پسند کروں گی کہ اگر کسی کو ہم پر شک ہو گیا تو میں گودیرا کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔
میرے بھاگنے پر سب کو مجھ پر ہی شک ہوگا کہ میں مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتی رہی ہوں۔ تمہارے نہ بھاگنے پر سب کو یقین ہو جائے گا کہ تم میرے ساتھ اس خوابگاہ میں رہتی تو ضرور رہی ہو، لیکن جاسوسی کے کام میں میرے ساتھ ملوث نہیں ہو۔ کرسینا جب خاموش ہوئی تب شکایت بھرے انداز میں انجلینا کہنے لگی، کرسینا میری بہن، یہ بات تم نے آج کہی ہے، آئندہ مت کہنا۔ اگر کوئی ایسا موقع آن پڑا کہ میری بہن کو یہاں سے بھاگنا پڑا تو یاد رکھنا، میں تمہیں تنہا بھاگنے نہیں دوں گی۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، اس لیے کہ تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد میں بھی محفوظ نہیں رہوں گی۔ میری نانی اور ماموں کا کوئی نہ کوئی جاسوس شکاری کتوں کی طرح اصلیت کی بو سونگھ کر ان کو بتا دے گا کہ جس کام کی وجہ سے کرسینا بھاگی ہے اس کام میں بھی ملوث رہی ہوں۔ لہٰذا تم اکیلی جاتی ہو تو یاد رکھنا تمہارے جانے کے بعد یہ لوگ مجھے مصلوب کرنے میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ بہرحال پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں حالات پر گہری نظر رکھوں گی، اور جب میں نے دیکھا کہ خطرات ہمارے ارد گرد منڈلانے لگے ہیں تو پھر دونوں بہنیں اپنی حفاظت کا انتظام کرنے کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گی۔ دیکھو، ہماری خوابگاہ کا دروازہ زیادہ دیر تک بند نہیں رہنا چاہیے، اس طرح ہر ایک کو شک ہوگا۔ میں دروازہ کھولتی ہوں، اس کے بعد کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کرتی ہیں۔ کرسینا نے اس سے اتفاق کیا، پھر انجلینا اٹھی اور اپنی خوابگاہ کا دروازہ اس نے کھول دیا۔ پھر پہلے کی طرح کرسینا کے پاس بیٹھ کر کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگی۔ اسی روز امیر عبد الرحمن نے احمد بن یعلا کی تجویز پر عمل کرنے کی ابتدا کی۔ مغرب کی نماز کے بعد سارے لشکریوں کو کھانا کھلا دیا گیا، پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹ لی گئی، لیکن پڑاؤ کے اندر مشعلیں روشن کر دی گئی تھیں۔ مشعلیں اس لیے روشن کی گئی تھیں تاکہ بمبلونا شہر کی فصیل کے اوپر جو پہرہ دینے والے محافظ ہیں ان کے ذہن میں یہی بات بیٹھی رہے کہ مسلمان ابھی تک پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ جبکہ کھانے کے بعد امیر عبد الرحمن نے اپنے کچھ مسلح جوان اور مخبر ان علاقوں کی طرف روانہ کر دیے تھے جہاں جہاں لیون اور جلیکیا کے لشکروں نے گھات لگا رکھی تھی۔ کچھ مخبر اپنے پاس بھی رکھے جو ان علاقوں تک رات کے وقت رہنمائی کا کام سر انجام دے سکیں۔ آخر عشاء کی نماز کے بعد امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا۔ بمبلونا شہر سے کافی دور جانے کے بعد لشکر کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ عبد الرحمن نے اپنی کمانداری میں رکھا اور دوسرا احمد بن یعلا کی سرکردگی میں دے دیا گیا۔ پھر اپنے مخبروں اور طلائع گروں کی رہنمائی میں امیر عبد الرحمن اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس سمت بڑھا جہاں جلیکیا کے لشکر نے گھات لگا رکھی تھی، جبکہ احمد بن یعلا لیون کے لشکر کی طرف بڑھا۔ امیر عبد الرحمن نے چونکہ اس سے پہلے ان علاقوں کی طرف اپنے مخبر اور مسلح جوان پھیلا دیے تھے، لہٰذا ان مسلح جوانوں نے ادھر ادھر پھیلتے ہوئے دشمن کے جاسوسوں کا صفایا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جلیکیا اور لیون کے لشکر ابھی تک انہی سوچوں میں غرق تھے کہ جوں ہی رات گہری ہوگی وہ اپنی اپنی گھات سے نکلیں گے اور مسلمانوں پر شبخون ماریں گے۔ لیکن ان کی بدقسمتی اتنی دیر تک احمد بن یعلا رات کی گہری تاریکی میں لیون کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا، جبکہ عبد الرحمن نے جلیکیا کے لشکر پر یلغار کر دی۔ رات کی گہری تاریکی میں احمد بن یعلا نے لیون کے لشکر کو پوری طرح کھنگال کر رکھ دیا، ان کے کافی لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، باقی کو منتشر ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایسی ہی حالت لمحوں کے اندر امیر عبد الرحمن نے جلیکیا کے لشکر کی بھی کر دی تھی۔ جلیکیا کے لشکر کے بھی بہت سے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، بچنے والے اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ رات کی گہری تاریکی میں اپنی یہ کارروائی کرنے کے بعد صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے احمد بن یعلا اور امیر عبد الرحمن پھر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد صلاح مشورہ کرنے کے بعد امیر عبد الرحمن اپنے پورے لشکر کے ساتھ الحجارہ کی طرف بڑھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔